کتاب الہبہ کے اندر باب قبول الہدیت، اس کے اندر حدیث نمبر 2576 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کسی قسم کا کھانا کہیں سے آتا تو دریافت فرماتے صدقہ ہے یا ہدیہ۔ حضور علیہ السلام پوچھتے تھے یہ جو کھانا لایا گیا یہ صدقہ ہے یا تحفہ ہے؟ اگر کہا جاتا صدقہ ہے تو حضور علیہ السلام صحابہ سے فرماتے تم لوگ اسے کھا لو، اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو صحابہ کے ساتھ خود بھی حضور علیہ السلام وہ کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر بہت سے مسائل ہیں، اس حدیث سے بہت سے مسئلے ہمارے فقہاء کرام علماء کرام نے استنباط کیے ہیں۔ اب صدقہ اگر لایا جاتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو خود حضور علیہ السلام اسے تناول نہیں فرماتے تھے۔ فقراء صحابہ جو ہوتے، فقیر صحابہ جو صاحب نصاب نہیں ہوتے یا نصاب کے مطابق ان کے پاس مال ہوتا لیکن وہ اپنی حاجت ضرورت کا مال ہوتا یا وہ بھی نہ ہوتا اس سے کم ہوتا تو حضور علیہ السلام ان کو کھلا دیتے ہیں، اور اگر کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تحفہ ہے تو حضور علیہ السلام خود بھی صحابہ کے ساتھ تناول فرما لیتے ہیں۔ اب یہ اسی حدیث مبارکہ کو اور کچھ احادیث مبارکہ ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت پر کسی بھی قسم کا وجوبی صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں خود حضور علیہ السلام صدقے کا مال نہیں لے رہے، کیونکہ وجوبی صدقہ جو ہے وہ میل کچیل ہوتی ہے مال کی، کیا ہے جس کی وجہ ہے کہ نہیں لینا، اہل بیت نہیں لے سکتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ میل کچیل ہے۔ جتنا بھی وجوبی صدقہ ہے، چاہے وہ فطرانہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ منت ہو، یہ جتنے بھی وجوبی صدقات ہیں یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کو نہیں دیے جا سکتے۔ اب مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اہل بیت کون کون ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آل عباس، آل علی، آل جعفر اور آل عقیل۔ حضرت عباس پاک کی اولاد، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی اولاد اس پر کسی قسم کا وجوبی صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ اکثر ہمارے دوست بھی کئی مسائل پوچھتے رہتے ہیں، جی یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت پر سادات کے اوپر یہ وجوبی صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، یہ منت وغیرہ یہ ان کو دیا جا سکتا ہے، تو یہ بالکل واضح ہے حضور علیہ السلام کی اہل بیت پہ یہ وجوبی صدقہ نہیں لگتا، یہ ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر دینا ہے تو اپنے پاکیزہ مال میں سے، ستھرے مال سے ان کی خدمت کی جائے۔ تو اب یہ بالکل واضح ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کوئی صدقہ اس طرح لے کے آتا تو صحابی کے پاس حضور علیہ السلام اسے فرماتے تم لے لو، وہ شرعی جو فقیر ہوتے صحابہ وہ لے لیتے صدقے کا مال، اور اپنی طرف سے پھر حضور علیہ السلام کو تحفہ پیش فرما دیتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے آپ کے لیے یہ صدقہ ہے اور آپ نے ہمیں دے دیا، ہمارے لیے یہ تحفہ ہے۔ اب ایک طریقہ یہ، اچھا پھر یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں، سادات ہیں، غریب ہیں،
یا قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، غریب ہیں، تو اب ان کو یہ زکوٰۃ اور یہ فطرانہ یا منت جو وجوبی منت ہے یہ نہ دی جائے گی، اس کا مال نہیں دیا جائے گا، تو ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ بنو ہاشم کے اوپر زکوٰۃ، فطرانہ، منت وغیرہ یہ جو ہے وجوبی، یہ لینا جائز ان کے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں پہلے دور میں تو ان کو خمس ملتا تھا، 5واں حصہ غنیمت کے مال کا، 5واں حصہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ان کو دیا جاتا، اب تو نہیں دیا جا رہا، اب اسلامی ریاست ہی نہیں، اسلامی قانون نہیں، اسلامی نظام نہیں، تو اب تو ان کو دینا رواں ہو، جائز ہو، تو اب ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اب ہمارے فقہا نے ان کے لیے بھی مسائل بتائے کہ اپنے پاکیزہ مال سے ان کی خدمت کرو، پاک مال سے۔ کیا یہ تمہارے اوپر تھوڑا احسان ہے کہ اس نبی کا کلمہ تم تک پہنچا ہے، تم حضور کی آل کی خدمت نہیں کر سکتے ہو؟ حضور کی آل بیت کا تم اتنا بھی نہیں خیال کر سکتے کہ تم اپنا میل کچیلی اٹھا کے حضور علیہ السلام کی آل بیت کو دو گے؟ یہ اتنا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر حضور علیہ السلام کا کہ آپ کو حضور کا کلمہ نصیب ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی آل بیت در در کی ٹھوکریں کھائیں، منگتے بن کے پھرتے رہیں، کیا امتی کو حیا نہ آئے گی کہ حضور کا امتی، حضور کی آل بیت، حضور کے خاندان کے افراد وہ اس طرح در در پہ مارے پھر رہے ہیں اور یہ عیش و عشرت کر رہا ہو؟ کیا منہ دکھائے گا حضور علیہ السلام کو کہ میں امتی ہوں اور آپ کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی اور میں جو ہے عیاشیاں کر رہا تھا؟ اپنے پاکیزہ مال سے خدمت کرے، ستھرے مال میں سے ان کو تحفے تحائف پیش کرے، ان کو ہدیے پیش کرے۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ پاکیزہ مال سے ان کی خدمت کرنا، ہدیہ تحفہ دینا۔ اگر یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر جو یہ مال ہے آپ کا، یہی زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، منت ہے، یہ کسی شرعی فقیر کو تم ادا کر دو، ادا کرنے کے بعد اسے یہ کہہ دو کہ یہ حضور کے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے خاندان کے افراد ہیں، یہ بڑے غریب ہیں، تم اپنی طرف سے ان کو ہبہ کر دو، تحفہ کر دو۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ پہ آتا، اس طرح صدقے کا مال آتا، صحابہ لے لیتے، صحابہ حضور علیہ السلام کو تحفہ پیش کرتے۔ اب جب ملک تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی ملک میں، آپ کی ملکیت میں چیز ہے، آپ نے کسی دوسرے کو دے دی، اب وہ اس کا مالک بن گئے، شاہ کرے یا گدھا کرے اس کی اپنی مرضی ہے، وہ آگے جس کو دے۔ آپ نے اس کو زکوٰۃ دی، اس نے آگے مسجد میں بھی دے دیے، غریبوں میں بھی تقسیم کر دیے، سادات کی بھی خدمت اپنے مال سے تحفے کے طور پر کر دی۔ اب وہ اس کے لیے صدقے والا حکم نہیں رہا، اب وہ ہبہ اور تحفہ بن گیا۔ تو یہ حیلہ شرعیہ بتایا ہے علماء نے کہ شرعی فقیر ہو، آپ مال اسے تھما دیں کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ وجوبی ہے، یہ صدقہ ہے، منت ہے، وجوبی صدقہ، ہاں زکوٰۃ ہے، فطرانہ، اس کو سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجوبی صدقہ۔ تو اب وہ قبول کر لے گا، اس کے بعد اس میں سے کچھ رکھ کے آپ نے اس کو مسئلہ سمجھایا ہوا ہے، وہ آپ کو واپس پلٹا دیتا ہے، جی یہ لے لیں، میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ آپ نے لیا، اب لے جا کر کے آپ حضور کی خاندان کے جس فرد کو مرضی آئے دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار فقہا نے بتایا، وگرنہ اس کے علاوہ بندہ نہیں دے سکتا۔ یہ میل کچیل ہے ان کے اوپر، یہ نہیں لگا۔ ہاں کوئی نفلی صدقہ اگر دینا چاہے، نفلی صدقہ، وہ سادات کو بھی دے سکتا ہے، وہ والدین کو بھی دے سکتا ہے، وہ اولاد کو بھی دے سکتا ہے، اپنے خاندان قبیلے جس مرضی آئے، استاد کو، والدین کو، جس کو مرضی آئی دے سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وجوبی صدقہ بنو ہاشم کے افراد میں سے کسی کو نہیں دے سکتا، اور جو فقیر ہے جسے دے گا تو ہمارے فقہا نے یہ شرط لگائی ہے، جو شرعی فقیر ہے اگر وہ بنو ہاشم میں سے ہے تو اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ، فطرانہ اور یہ منت نہیں لگے گی، ہے وہ شرعی فقیر،
لیکن کون کس خاندان سے ہے، کس لڑی سے ہے، کس کی اولاد سے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہے، حضور کی اہل بیت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اوپر یہ وجوبی صدقہ نہیں لگتا۔ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، ہبہ تحفہ آپ پیش کر سکتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہیلہ شرعیہ کر کے اپنا مال آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ کئی دوستوں کا سوال بھی تھا کہ اس طرح کی گفتگو ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔